میں نے ایک قبائلی سردار کے گھر میں جنم لیا۔ ہمارا خاندان روایت پرست ضرور تھا، مگر والد صاحب تعلیم کے خلاف نہیں تھے۔ وہ دولت مند تھے، ساری دنیا گھوم چکے تھے، اس لیے سوچوں میں واضح تبدیلی آ گئی تھی، اور انہیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مرد ہو یا عورت، تعلیم ہی آدمی کو انسان بناتی ہے اور اس کی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ بس انہوں نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا آبائی گھر تو پہاڑوں میں تھا، جہاں ہمارا قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار بابا جان ہی تھے، لہٰذا شہر میں رہنے کے باوجود وہ اکثر اپنے آبائی علاقے جاتے رہتے تھے، کیونکہ ان کو اپنے علاقے کا انتظام سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے قبیلے کے تمام تنازعات کا فیصلہ بھی بابا جان ہی کرتے تھے۔ ان کا سیاست میں بھی کافی اثر و رسوخ تھا، اور اکثر افسران اور علاقے کے سیاستدانوں کی دعوتیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے قریبی شہر میں گھر خاص طور پر ہمارے لیے خریدا تھا، تاکہ ہم شہر میں رہ کر پڑھ لکھ جائیں۔ جب چھٹیاں ہوتی اپنے علاقے میں ضرور جاتے، اور گرمیوں کی چھٹیاں پہاڑ پر گزارتے، کیونکہ سخت گرمیوں میں وہاں کا موسم کافی سرد اور خوشگوار ہوتا تھا۔ موسم کے خاص پھل میسر ہوتے تھے۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ سب نے شہر کے اسکولوں اور کالج میں تعلیم حاصل کی تھی۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو اپنی دادی کے پاس آبائی گھر آ گئی۔ مجھے اپنا علاقہ اچھا لگتا تھا، دادی بھی پیار کرتی تھی۔ امی تو شہر میں میرے بہن بھائی کے پاس رہتی تھی، دادی کو تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاس میں پہاڑ پر جا کر رہوں۔ میں بھی یہاں خوش تھی، بچپن کی سہیلیاں تھیں، خوبصورت موسم، پھلوں کے باغات جو میرے والد کی ملکیت تھے، جہاں ہم بے دھڑک جا سکتے تھے۔ پھر یہاں کے قدرتی مناظر اور حسین نظاروں کی تو میں دیوانی تھی۔ شہر کی آب و ہوا مجھ کو راس نہ تھی، بس تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہاں رہتی تھی۔ اب میں بڑی ہو گئی تھی اور ایک سردار کی بیٹی تھی، دولت میرے گھر کی باندھی تھی، ہر کسی شے کی بھی کمی نہ تھی، ہر شے موجود تھی۔ اعلیٰ درس گاہوں میں تعلیم حاصل کی تھی، اور اب والد صاحب کو میری شادی کی فکر ہو گئی تھی۔ اگرچہ میرے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، کیونکہ میں خوبصورت تھی، بلکہ پہاڑوں کے دامن میں کھلنے والا وہ خوبصورت پھول تھی جس کی چاہ بڑے بڑے دولت مندوں کے جواں سال بیٹوں کو ہوتی ہے۔ تاہم ہمارے یہاں دولت کا نہیں، رواجوں کا راج تھا۔ تب ہی والد صاحب اور بھائیوں کو میری شادی کی فکر کھا رہی تھی، جبکہ خود مجھے اپنے خیالوں کی حسین دنیا میں ایک کزن کی محبت کا غم کھا رہا تھا، جس کا نام گل نایاب خان تھا۔ گل کے والد سے میرے بابا جان کا برسوں پرانا جھگڑا چلا آ رہا تھا، جو کہ ملکیت کی تقسیم کا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہاڑ تو ناقابل تقسیم ہوتے ہیں، البتہ جائیداد کی لڑائیوں میں انسان کے دل اور ان کی محبت ضرور تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک روز والد اور بھائیوں نے مل کر باہم یہ فیصلہ کیا کہ میرا رشتہ اسد یار خان سے کیا جائے، کیونکہ اس کے والد کی بھی گل نایاب خان کے باپ کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ تب ہی بابا جان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 قبائل مل کر ایک ہو جائیں تو اپنے دشمن کی طاقت کو توڑ دیں گے۔ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی، والد صاحب کے اس فیصلے کا سبب اور ان کا تجزیہ بخوبی کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی ذات اور اپنے خوابوں سے بھی بہت پیار تھا، یوں ان کی مصلحتوں پر اپنی مسرتوں کو قربان نہیں کر سکتی تھی۔ میں تو اس عمر میں تھی جب لڑکیاں سنہرے خوابوں اور نوخیز جذبات کی پجاری ہوتی ہیں۔ رواجوں کا ہر ستم سہنے پر تیار تھی، مگر اس ظلم کو برداشت کرنے پر ہرگز آمادہ نہ تھی کہ محض قبیلے کا زور بڑھانے کی خاطر میرے سندر خوابوں کا قتل عام کر دیا جائے۔ اپنے باپ کے سامنے تو بولنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا، لیکن بڑے بھائی کے سامنے بولنے کی جرأت ضرور تھی، کیونکہ ہماری عمروں میں 2 سال کا ہی فرق تھا۔ میں نے کہا تھا، سلیم خان، تم ہی سوچو، میں تعلیم یافتہ ہوں اور میرے دل اور ذہن کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں اس کے دستور دوسرے ہیں۔ میری شادی کے فیصلے میں کم از کم میری رائے تو لینی چاہیے۔ اس نے جواب دیا، بی بی جان، تم ایک عورت ہو اور ہمارے یہاں عورت کا فیصلہ کانچ کے کھلونوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ہماری رسم و رواج پہاڑوں جیسے اٹل ہیں۔ تم نے ان روایات سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو وہ نہیں بدلیں گے۔
مگر تم ضرور فنا ہو جاؤ گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر میرے آنسوؤں کی برسات کو معمولی جھری سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ والد اور بھائیوں نے اپنا فیصلہ مجھ پر صادر کر دیا اور مجھے اسد یار خان کی بیوی بنا دیا۔ میرا زندگی کا شریک حیات مجھ سے عمر میں خاصے بڑا تھا۔ اس کی پہلے ہی 2 بیویاں تھیں، اولاد بھی ان سے موجود تھی۔ میں اس بندھن میں بند کر سخت ناخوش تھی۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، مگر وہ بہت خوش تھا۔ اس کو نوخیز پری کی مانند آسمانی حور مل گئی تھی۔ وہ مجھ پر دل و جان سے فریقہ تھا، مگر میں جو گل سے محبت کرتی تھی اب دن بدن مرجھا کر زرد کلی جیسی ہو گئی۔ وہ مجھے ہر طرح سے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ میری خوش دلی کی خاطر دنیا کی ہر شے خرید لینا چاہتا تھا۔ مجھے خوش دیکھنے کے لیے اسد یار خان نے روپیہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ میرے چہرے کو گلاب سا دیکھنے کی آرزو میں کوئی جتن نہ چھوڑا، مگر وہ میرے دل کی خوشی کو نہ خرید سکا۔ خوشی تو اس میں بھی تھی کہ مجھے آزاد کر دے، جس کا اسے علم نہ تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر یورپ کی سیر کو گیا، نگر نگر تفریح کرائی، مگر میرا من اندر سے روتا ہی رہا۔ انہی دنوں اسد یار خان تجارت کی غرض سے بیرون ملک گیا تو میں نے اکیلے میں سکھ کا سانس لیا۔ ادھر سنا کہ ہمارے علاقے میں گل نایاب خان کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا ایک بچپن کا دوست یہاں قیام پذیر تھا، جس سے ملنے کو آنے کا بہانہ تھا۔ اسد یار خان کے رشتہ داروں نے سوچا کہ دشمنی کے باوجود گل نایاب خان کا دشمن علاقے میں آنے جانے لگا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو وہ سمجھ نہ سکے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ بظاہر دوست کی چراہ گاہ میں پہاڑی ہرن کا شکار کرنے آتا ہے، لیکن اس چراہ گاہ کے پاس ہی ہمارے پھلوں کے باغات بھی تھے۔ ایک روز جب باغ کی سیر کی غرض سے میں نکلی تو شکار کے بہانے سے آنے والے شکاری نے اس گھائل ہرن کو بھی دیکھ لیا کہ جس کی دید کی خاطر اس کو پیاس تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو دل کا زخم شدت سے ہرا ہو گیا۔ یہ زخم جو پہلے سے موجود تھا، اس پر ہر مرہم بیکار رہا۔ یہ گھاؤ اچھا ہونے والا نہیں تھا۔ مجبوری کے احساس سے اسے اور بھی گہرا کر ڈالا۔ اب صبر کی بجائے بے قراری بڑھنے لگی اور ہم ایک ملازمہ کے توسط سے انجام سے بے خبر ہو کر ملنے لگے۔ بہت رازداری بڑھتی، مگر پھر بھی زمانے کو خبر ہو گئی۔ میری سوتنوں کے بچے جوان تھے، وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ملازمہ پر سختی کی تو خوف سے اس نے سارے راز کو اگل دیا۔ اب میری زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے ملازمہ کا بیان ہی کافی تھا۔ کچھ ماہ بعد جب اسد یار خان لوٹا تو اس نے اس معاملے کی بازگشت سن لی۔ وہ خود مجھ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا خط لکھ کر میرا فیصلہ میرے بھائیوں پر چھوڑ دیا۔ جب بھائیوں کو اس کا خط ملا تو وہ غیرت کے مارے آپے سے باہر ہو گئے اور میرے قتل کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کسی صورت گل نایاب خان نے مجھ سے حالات معلوم کرنے کی خاطر ایک بوڑھی عورت کے ذریعے رابطہ کیا اور راتوں رات چراہ گاہ آ گیا۔ میں بھی تیاری کیے بیٹھی تھی۔ جب اسد یار سو رہا تھا، دبے پاؤں گھر سے نکلی اور چراہ گاہ پہنچ گئی۔ وہ سواری لایا تھا، اس کے ہمراہ موت کی وادی سے نکل بھاگی، کیونکہ اگلے روز ہی میرے بھائی میری زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ ہم چھپتے چھپاتے پہاڑوں کے سنگلاخ سرزمین سے دور نکل آئے اور پھر گل نایاب مجھے ایران کے راستے ترکی لے آیا۔ کچھ عرصہ بعد نایاب نے اپنے اثر و رسوخ سے وہاں سے بھی آگے ایک ملک میں جا کر پناہ لی۔ ہم پھر کبھی لوٹ نہ سکے جہاں ہمارے اپنے خون کے پیاسے تھے۔ مجھے اپنی جان بچ جانے کی خوشی تھی اور گل نایاب خان کو مجھے پا لینے کی خوشی تھی، لیکن میری خوشی میں بھی آج ایک درد شامل ہے۔ ساری عمر یہ درد مجھے تڑپاتا رہے گا۔ جب میں جان بچانے کی خاطر گھر سے بھاگی تھی تو میرے 2 بچے بے خبر سو رہے تھے، جن کے گالوں کو بوسہ بھی نہ دے سکی۔ بیٹی 3 سال کی اور بیٹا 1 سال کا تھا۔ یہ دونوں بچے میری سوگنوں کے پاس رہ گئے اور میں خون کے دریا کو پار کر کے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور آ گئی۔ سچ ہے، جان بڑی پیاری شے ہے۔ جب موت کا خوف سر پر منڈلا رہا ہو تو پھر جان بچانے کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا۔ اب سوچتی ہوں کہ نہ جانے میرے بچے کس حال میں ہوں گے، جی اور تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں
تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھول تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔